لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو 2 ٹکے کا کہنے والے خود 2 ٹکے کے ہو گئے ہیں۔ بات ہو رہی ہے خلیل الرحمان قمر کی۔ اب خلیل الرحمان قمر صاحب کی جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں، ایک ویڈیو لیک ہوئی، پھر دوسری ویڈیو لیک ہوئی، اور خلیل الرحمان قمر کی ویڈیوز کے متعلق میں بالکل ویڈیو نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن کیونکہ خلیل الرحمان قمر صاحب نے خواتین کے لیے اتنا بولا ہے اور اتنا برا بولا ہے، اتنا خراب بولا ہے، وہ ان کے کئی ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جس کے اوپر ایک ہنگامہ ہو جاتا تھا کہ دیکھیں خواتین کے بارے میں انہوں نے کیا کہہ دیا، دیکھیں لڑکی کے بارے میں کیا کہہ دیا۔ اب ہیں وہ انٹرٹینمنٹ کے بندے، یعنی ایک بڑا ڈرامہ نگار، ایک بڑا اسکرپٹ رائٹر، ایک بڑا پروڈیوسر، اس کی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ سوسائٹی کی نارمز کو کیسے لے کر چلتا ہے۔ دیکھیں پبلک فگر ہیں وہ خلیل الرحمان قمر، تو پبلک فگر کی اگر اتنی بڑی خبر آئے گی کہ ان کی ویڈیوز لیک ہو جائیں گی، اور وہ بھی نازیبا ویڈیوز جن کو کہا جائے گا، وہ ایک ٹپیکل جملہ ہوتا ہے نا، جب سے خلیل الرحمان قمر کا یہ قصہ اور یہ فسانہ شروع ہوا ہے، فسلہ یہ ہے کہ وہ خواتین کو، پاکستان کی بیٹیوں کو، پاکستان کی لڑکیوں کو 2 ٹکے کی عورت کہتے رہے ہیں، اور کبھی ان کے لباس پر صبا قمر کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کتنے چھوٹے کپڑے پہنتی ہے صبا قمر۔ یعنی ایک ایکٹر ہے، فیمیل ایکٹر ہے، آپ خود ایک پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہیں، آپ اس طرح کے کامنٹس کیسے پاس کر سکتے ہیں؟ اچھا صرف یہی نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، تاغوت کا مطلب پوچھا جا رہا تھا، اور اس میں ایک تو ساحل ادیم اور خلیل الرحمان قمر دونوں تھے، اور ایک لڑکی کہیں اس نے سوال اٹھا لیا تھا کہ جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو خواتین سے معافی مانگنی چاہیے، تو پہلے تو ساحل ادیم اس لڑکی کو سبق سکھاتے رہے، پڑھاتے رہے کہ میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، اور اس کے بعد خلیل الرحمان قمر نے بھی ایک جھڑکی دی اس لڑکی کو، بیچاری تو کہا کرتے تھے کہ 2 ٹکے کی عورت، تو اب ان کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ٹکے کی عورت کہنے والا ماں بہن بیٹی کو خود 2 ٹکے کا مرد بن گیا۔ ہوا یہ کہ خلیل صاحب کی ابھی تک جو مجھے اسٹوری پتہ چلی ہے اس میں ایک ورژن نہیں ہے، مطلب ہر تھوڑی دیر کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے کہ ورژن چینج ہو گیا، یعنی میں ابھی جب میں نے ریسرچ کی کہ بھئی یہ کیا کیا چل رہا ہے، کیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے تو ٹویٹر پر ہر جگہ پر ان کی ایک ویڈیو چلنے لگ پڑی جس میں وہ ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کچھ ان کا سٹائل جو ہے دونوں کا بیٹھنے کا ذرا بہت ہی زیادہ فرینک سٹائل ہے، اور وہ سوٹے پہ سوٹا لگا رہے ہیں، تو ایک بڑا ہی ایک انٹلیکچوئل جو رائٹر یا ڈرامہ رائٹر ہے وہ ایک لڑکی کے ساتھ اتنا کلوز ہو کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن پھر اسی کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ مطلب وہ کچھ ضرورت سے زیادہ نازیبا ہو جاتی ہے وہ ویڈیو۔ اس غلط کلچر ہے کہ کسی کے اوپر کچھ ہونا ہو تو ویڈیو نکل آئے اور اس کو جو ہے اس طریقے سے وہ کیا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خلیل صاحب نے پھر اس کو رپورٹ کیا، پریس کانفرنس کی۔ سوال یہ ہے کہ خلیل الرحمان قمر کو ایک انجانی لڑکی انجانی راہوں پر سنسان اور اندھیری رات میں رات کو 3 بجے کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا نام یہ ہے اور میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور میں آپ کے ساتھ مل کر ڈرامہ بنانا چاہتی ہوں، تو تسی آ جاؤ، ہونے آ جاؤ، تسی کتنے بیٹھے ہو تسی۔ اور خلیل صاحب بجائے اس کے کہیں بیوی، بیٹی، بہن یا محترمہ، وہ بات یہ ہے کہ وقت دیکھیے آپ، یہ جو گھڑی ہے یہ گھڑی کچھ صحیح گھڑی نہیں ہے، تو میرے ہاتھ پر جو گھڑی ہے وہ گھڑی یہ بتا رہی ہے کہ یہ گھڑی میرے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن خلیل صاحب کو اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ گھڑی ان کے لیے صحیح گھڑی نہیں ہے، اس وقت ان کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ خلیل صاحب جو ہے انہوں نے کمر کس لی، انہوں نے کہا ہونے آیا۔ اچھا ہوا یہ کہ انہوں نے خود بتائی یہ بات، ہم ذرا اس کو تھوڑا سا وہ کیونکہ ڈرامہ نگار ہیں تو ہم بھی ذرا تھوڑا سا اس کے اندر انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں، تو وہ بھی تو اپنے ہر ڈرامے میں کچھ نیا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لگاتے ہیں نا، اور کچھ نہیں تو 2 ٹکے کی عورت ہی کہہ دیتے ہیں جی۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فٹافٹ اٹھے اور چل پڑے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ رات کے 3 بجے کون سی لڑکی کر رہی ہے ان کو کال اور وہ بلا رہی ہے۔ وہ کہتے کہ بی بی بات یہ ہے کہ ابھی یہ ٹائم ہے، آپ میری فین ہیں، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ، لیکن ایسا ہے کہ ہم صبح مل لیتے ہیں۔ لیکن خلیل صاحب کو اتنی کو جلدی تھی، انہوں نے کہا لو جی آیا کیا آیا، تو چل میں آیا۔
اب لوگ ان سے یہ سوال کریں. میں نے دیکھا ایک انٹرویو ان کا چل رہا تھا جس میں لڑکی, میرا خیال ہے 24 نیوز پہ تھا, لڑکی ان سے سوال کر رہی ہے کہ تسی اوتھے کی لین گئے سی, نہیں تسی اوتھے امب لین گئے سی, ہیں جی. تو انہوں نے کہا کہ میرا حق ہے. اچھا, جو ان سے یہ سوال کر رہا ہے نا کہ خلیل صاحب آپ رات کو 3 بجے اٹھ کر بحریہ ٹاؤن لاہور کا وہ علاقہ ہے, وہ ایریا ہے جو کہ شہر سے باہر ہے, یعنی شہر سے باہر اس طریقے سے کہ آپ کو وہاں تک پہنچنے میں 50 منٹس, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے اگر رات کو بالکل بھی ٹریفک نہیں ہے تب بھی. تو میں نے دیکھا انٹرویو میں کہہ رہے کہ یہ تو تھا بحریہ ٹاؤن. ٹھیک ہے, اگر کوئی اتنی بڑی فین کال کرے تو پھر تو لگتا ہے کہ ساتھ والا گھر ہی بحریہ ٹاؤن ہے, لیکن ساتھ والے گھر میں جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اب وہاں پر انہوں نے کہا میں آ جاتا ہوں. جو ان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ رات کو انجان لڑکی سے ملنے کیا کرنے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا جی میرا حق ہے, مجھ سے آپ یہ سوال نہیں کر سکتے. اچھا, میں نے دیکھا پولیس کا ایک چل رہا, پولیس سے ایک لڑکی انٹرویو کر رہی, اس نے کہا کہ دیکھیں بڑا, انہوں نے جو پولیس ہے نا اس نے کہا کہ جی دیکھیں ہم نے فٹافٹ اس گروپ کو پکڑا ہے جس نے یہ کچھ کیا ہے. لڑکی نے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے خلیل صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کیا کرنے گئے ہیں رات کو, تو کہتے ہیں میں دادی اماں بن جاؤں, میں کیوں پوچھوں ان سے, ان کا حق ہے. انہوں نے کہا بھائی ایک دانشور ہے, ملک کا دانشور ہے, وہ اگر جانا چاہتا ہے 3 بجے کسی لڑکی بلا رہی ہے تو وہ چلا جائے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ویسے ہی بات تو یہ بھی ہے. دیکھیں ویسے یہ بات اپنی جگہ پر کہ خلیل الرحمان قمر کا رائٹ ہے اپنا, وہ اپنا پرسنل لائف میں جو مرضی کرے. میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ میں یہ ویڈیو صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ اس میں خلیل صاحب کا ایک وہ پوائنٹ آف ویو جو وہ خواتین کے حوالے سے بیان کرتے رہے ہیں, جس پہ مجھے بہت زیادہ اعتراض ہے اور میں نے کرٹیسائز بھی کافی دفعہ کیا ہے, وہ جو ہے نا اس وجہ سے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کیا کہتے رہے اور اب آپ نے خود کیا کیا. کہ عدالت میں خلیل الرحمان قمر کے وکیل صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جج کو کہ جی ایک دانشور جو ہے اور ایک درویش آدمی ہے خلیل الرحمان قمر, درویش آدمی. تو جج صاحب نے آگے سے کہا درویش ایسا کام کرتے ہیں, درویش جو ہیں وہ تو رات کو جو ہے وہ کچھ اور کرتے ہیں, درویش تو رات کو تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہاں جی, نمازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو خلیل الرحمان قمر جو ہیں وہ رات کو اٹھے, انہوں نے گاڑی کی چابی اٹھائی, ادھر ادھر دیکھا بیگم سو رہی ہیں, بچے بھی سو رہے ہیں, گڈ, ان کو اٹھنا نہیں چاہیے, سوتے رہیں. ویسے بھی ان کو کہاں وہ بیگم روز اٹھ کے ان سے پوچھتی ہوں گی کہ کتنے چلے ہوتے, کدے نال بیٹھے ہوتے وغیرہ وغیرہ. اچھا جی, وہ چلے گئے. اب جب وہاں پہ پہنچی ہیں اب وہ جو خاتون ہیں ان کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں آمنہ. جو بات ہوتا یہ ہے کہ بیل بجتی ہے, خاطر مدارات کے لیے لڑکی نے منگوا لیا تھا جو منگوانا تھا. خلیل صاحب جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہوں گے, اب پیزا پاڑنا میں نے, یعنی اب میں پیزا کھاؤں گا یا جو بھی کھاؤں گا جو بھی منگوایا. پتہ یہ چلتا ہے کہ باہر سے 5-6 لوگ 7 لوگ آ گئے اندر, اور وہ بندے ہوتے ہیں, لڑکے ہیں وہ, اور وہ بڑے ہی مجرمانہ قسم کے لڑکے نظر آتے ہیں دیکھنے میں, لچے لفنگے اور جو ہیں وہ گینگ ٹائپ. یعنی انہوں نے آ کے خلیل الرحمان قمر کے ساتھ بہت ہی بری کی ہے. آئے کہ خلیل الرحمان قمر نے بعد میں پریس کانفرنس کی, اس کے اندر بتایا کہ جناب انہوں نے ان کو کہا کہ عجیب نازیبہ حرکتیں کر کے دکھاؤ, گندی گندی حرکتیں کر کے دکھاؤ خلیل الرحمان قمر کو. وہ بندے یہ کہہ رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی خلیل الرحمان قمر سے انہوں نے گندی گندی حرکتیں کروا کے کیا کرنا تھا. دس از انبلیویبل. اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے ناچ بھی کروایا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا گبر سنگھ جو ہوتا ہے ایک فلم میں شعلے میں, ناچو بسنتی, ناچ بسنتی, انہوں نے وہ کہا ہے, مار کٹائی ہوئی ہے ان کے ساتھ, ان کو مارا گیا ہے اور وغیرہ وغیرہ. اور پھر ان کو لے کر نکل گئے, ان کے منہ پہ, ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو کپڑا منہ پہ پہنایا ان کے اور ان کو لے کر نکل گئے. پھر جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے کوئی 1 کروڑ رینسم مانگا گیا, تاوان مانگا گیا کہ اتنا پیسہ دو گے تو واپس ملے گا. کس کو انہوں نے فون کیا 1 کروڑ کے لیے, ان کی بیگم کو یا کس کو؟ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا اتنے ورژنس نظر آ رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں. کچھ دیر کے بعد پہلے یہ پتہ چلتا ہے کہ خلیل الرحمان قمر نے یہ کہا کہ کوئی ویڈیوز نہیں ہیں اور کوئی ویڈیو نہیں بنائی گئی, لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ویڈیوز ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا, ایک جگہ پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں نے انہوں نے مزید بتایا کہ میں نے پہلے کسی انٹرویو اور FIR میں اس لیے ان ویڈیوز کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ اس سے ملک کی عزت خطرے میں پڑ جاتی. کتنے جامع میں آپ مجھے بتا دیں, یعنی دیکھیں وہ اپنے آپ کو کس لیول پر ہیں, وہ بڑے رائٹر, بڑا ڈرامہ نگار. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, دیکھیں پولیس کہہ رہی ہے کہ وہ دانشور ہیں. کین یو امیجن, اس پولیس نے اس آمنہ جو لڑکی ہے اس کا ریمانڈ لیا 7 سے 10 دن کا میرا خیال ہے.
اس بیچاری کو، مطلب بیچاری میں کہہ رہی ہوں جو کیا وہ بھی غلط کیا اس نے، لیکن دیکھیں نا ویڈیو میں تو دونوں موجود ہیں نا، تو اس کا ریمانڈ لیا ہوا ہے اور وہ خلیل الرحمان قمر کو کہہ رہے ہیں دانشور. مطلب عورت کی، لڑکی کی تو کوئی عزت ہی نہیں نا. مطلب چلیں خیر آگے، ہوا برا ہے خلیل صاحب کے ساتھ، یہ میں مان رہی ہوں. تو انہوں نے کہا ملک کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے اس ویڈیو سے، ملک کی عزت خطرے میں. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور ورژن سامنے آیا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے پہلے ویڈیو کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ ان کو ہم پکڑ لیں گے اور ویڈیوز جو ہے ظاہرہ باہر نہیں نکلیں گی، تو کیونکہ مجھے اپنی بیگم سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو اگر ویڈیوز نکل آتی تو اور میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ویڈیوز موجود ہے تو میری بیگم تو مجھے چیر پھاڑ دیتی. اندازہ کریں کہ جو بندہ اپنی بیگم سے اتنا ڈرتا ہے وہ رات کے 3 یا 4 بجے ایک انجان لڑکی سنسان سڑک پر اس کو بلاتی ہے اور وہ ریشمی رومال لے کر پہنچ جاتا ہے. اتنا ڈرتا ہے وہ اپنی بیگم سے. یہ ڈرتے ہیں پاکستانی مرد اپنی بیگمات سے، اندازہ کریں آپ. ابھی وہ کہہ رہے ہیں میں بہت ڈرتا ہوں بیگم سے، تو تب یہ حال ہے جی. نہیں ڈرتے ہوں گے تو کی حال ہونا ہے پھر انہا لوگوں کا. جو اس کا گینگ یعنی جو گروپ ہے یہ جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں وہ پکڑا گیا، سب کے سب پکڑے گئے ہیں. لیکن لڑکی کا یہ کہنا ہے کہ وہ خلیل الرحمان قمر کو جانتی تھی پہلے سے، ان کے پاس اس کی ویڈیوز تھیں اور اس کو بلیک میل کر رہے تھے. اور دوسری طرف میں زیادہ نہیں سوچ رہی میری گل سن، ایتھے صاف بیٹھے پتا لگ رہا کہ سامنے دو کیمرے صاف کلیئر نظر آ رہا.